السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ رب العالمین جس سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دین کی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے میرے محترم بھائیو، اللہ کی ذات جو ہے وہ بڑی بابرکت والی ذات ہے۔ اللہ کی ذات جو انسانوں کو ہدایت دیتے ہیں تو انسانوں کو دلوں کو اللہ دیکھتے ہیں، اللہ ٹٹولتے ہیں کہ کس کے دل میں انسانیت ہے۔ سب سے بڑی انسانیت اور دنیا میں آئے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب سے بڑی انسانیت۔ آج ہمارے اندر جو ہے انسانیت تو دور کی چیز، ہمارے اندر تو آپس میں ہم الجھے ہوئے ہیں کہ انسانیت تو ہم سے درکنار۔ ہم تو انسانیت کے بارے میں جانتے نہیں، انسانیت بھی کیا چیز ہے۔ اللہ کے نبی، کیونکہ ہم کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انسان بنا کے بھیجا دنیا میں۔ یہ جو مذہب ہے یہ بعد میں ہے، پہلے انسان ہیں ہم۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا میں، وہ انسان ہی کے روپ میں آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ میں، پھر اللہ کے نبی آہستہ آہستہ بڑے ہوتے گئے، اور اللہ کے نبی کی چرچا جو ہوا مکے کے سرزمین میں، صادق الامین، سچے اور امانت دار لوگوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرتے تھے، کیسے اخلاق اللہ کے نبی پیش کرتے تھے مکے کے سرزمین میں، اور اللہ کے نبی سے غیر مسلم بھی مانوس ہوتے تھے، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کرتے تھے امانتیں، جانتے تھے کہ یہ سچا ہے، امانت دار ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمارے اندر سب سے پہلے انسانیت ہونی چاہیے۔ ہم مذہب کے آڑ میں ایک دوسرے پر کمنٹ نہیں کریں، ایک دوسرے کو برا بھلا جو ہم کہتے ہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے تو ہمیں تعلیم دی ہے کہ دوسرے کی خداؤں کو برا مت کہو، دوسرے کی خداؤں کو برا مت کہو، کیونکہ آپ ان کے خداؤں کو آپ برا کہیں گے، وہ آپ کے خدا کو برا کہے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اسلام کی درس جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اب دیکھیے میرے محترم بھائیو، ہم تھوڑا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہمیں حکم دی ہے۔ اب ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور دیکھیے میرے محترم بھائیو، اگر ہم زمین والوں سے مراد کون ہیں؟ کیا زمین میں صرف مسلمان رہتے ہیں؟ کہ کافر زمین میں نہیں رہتے ہیں؟ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی زمین میں رہتے ہیں۔ وہ لوگ بھی زمین میں رہتے ہیں جو ساری زندگی گناہ ہی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرمایا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو زمین میں اچھے لوگ بھی رہتے ہیں، برے لوگ بھی رہتے ہیں، تو ہم کیا اچھے لوگوں کی ہی صرف کام آئے کہ برے لوگوں کی کام نہیں آئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اللہ کے نبی بروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ شرابی آدمی ہے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک، بے نمازی ہے ان سے بھی اچھا سلوک، کیونکہ یہ درس دی اللہ کے نبی نے کہ وہ لوگ جو متاثر ہوں گے آپ کے اخلاق سے متاثر ہوں گے، آپ کے بیانات سے متاثر نہیں ہوں گے۔ ہم جو تقریر بیان کرتے ہیں نا، اس سے متاثر نہیں ہوں گے۔ آج تو یہ سمجھیے دنیا کا ہم ذریعہ بنا لیے ہیں تقریر بیان۔ ایک پروگرام میں ہم 40,000 50,000 ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہوتے تو آج کیا ہوتا؟ تو میرے محترم بھائیوں، یہ تقریر بیان سے دین نہیں پھیلا ہے، یہ دین جو پھیلا ہے اخلاق سے پھیلا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر میں قربان جاؤں۔ اللہ کے نبی نے وہ تعلیمات دی ہے ہمیں کہ ہمیں غیر سے کیسا سلوک کرنا ہے۔ یہودی ہے، اللہ کے نبی ان کی عیادت کرتے تھے۔ بتائیے میرے بھائیوں، آج ہم لوگ کون سا غیر مسلم کے گھر جاتے ہیں، دل میں نفرت لے کے جاتے ہیں؟ یہ ہے ہماری آج اسلام کی تعلیم۔ کہ اس سے سدھار ہوگا دنیا میں؟ ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کی وہ تعلیمات عام ہو جائے جو انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ آج یہ دنیا جو سنکٹ میں ہے، یہ سنکٹ سے اس وقت نہیں نکل پائے گا جب تک دنیا کے اندر اسلام کی صحیح تعلیم نہیں ہوگی۔ اور اسلام نے تعلیم اسی بات کی دی ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دل ہے ان کو جوڑو، آپس میں بھائی چارگی کو پیدا کرو، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے ان کو عام کرو۔
وہی اصل پھیلاؤ دنیا میں، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایک اللہ کے حکم کو عام کرو، ایک اللہ کے رسول کے حکم کو عام کرو۔ ہم اپنی طرف سے کوئی بات پیش نہ کریں لوگوں میں، لوگوں کو وہ باتوں کی ضرورت ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف سے آئی ہے۔ لوگوں کو ہماری باتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے اپنی بات پیش کرتے ہیں۔ یہ جو ہم باتیں پیش کرتے ہیں وہ تو اللہ اور اللہ کے نبی کی بات ہم پیش کرتے ہیں، اب کیوں کسی کی بات کو پیش کریں؟ اور اس کے علاوہ حق ہی ہے کسی اور کا ہے ہی نہیں۔ ہم جو اپنی زبان کو کھولتے ہیں، اگر میری زبان میں اللہ اور اللہ کے رسول ہے تو تب تو میری زبان ٹھیک ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے بات پیش کرتے ہیں، من کی بات، دل کی بات لوگوں میں کہ دین ہے، نہیں، وہ دین نہیں ہے، اللہ کی بات ہی دین ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی دین ہے، اسی کو لوگوں کی ضرورت ہے۔ جب تک لوگ اس چیز کو نہیں جانے گا تو تب تک لوگ صحیح دین کو نہیں فالو کر پائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ جنگ احد میں جو مسلمانوں کی شکست جو ہوئی نا، بہت بڑی کارن ہے۔ اور جنگ بدر جو اللہ 313 اور ہزاروں پر بھاری جو پڑے نا، وہاں بھی ایک کارن ہے۔ وہ ہم تو آسانی سے لوگوں میں بیان کر دیتے ہیں کہ جنگ بدر میں 313 ہزاروں پر بھاری پڑ گئے، اور جنگ احد میں جو شکست ہوئی کس کارن سے ہوئی؟ دیکھیے میرے محترم بھائیوں، جنگ بدر میں 313 جو تھے نا، وہ توحید پرست تھے۔ توحید سے مراد کیا ہے؟ ایک اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ جو ہوتا ہے اللہ کی ذات ہی سے ہوتا ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان اصحاب کرام کو اس چیز کی تعلیم دی ہے۔ مسلسل 13 سال تک ایمان کی جو محنتیں ہوئی ہے وہ کس بات پر ہوئی؟ اسی بنیاد پر کہ اللہ کی ذات ہی کرنے والی ذات ہے۔ ابابیل چڑیا سے بھی کام لے لیتے ہیں، وہ چیونٹیوں سے بھی کام لے لیتے ہیں، وہ اس کی مرضی ہے، وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم کام وہ کریں جو کام اللہ تک ہمیں پہنچا دیں۔ اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایمان کو بنانے کے لیے مسلسل محنتیں کی، اور پھر صحابہ کرام کی ایسی ایمانیں بنی کہ جنگ بدر میں 313 اصحاب اور تمام یہ ہزاروں کافر پر جو بھاری پڑے، تو اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ کا یقین جم گیا دل میں کہ اللہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور جنگ احد میں اللہ تعالیٰ کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصحاب کو ایک پہاڑی کے چٹیل میدان میں کھڑا کیا کہ جب تک میں نہ حکم تو یہ جگہ خالی نہیں کرنا ہے۔ پھر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنگ جیت گئے، اور مسلمانوں نے پھر کافی وہاں سے بھاگ نکلے۔ پھر مسلمان مال غنیمت لینے کے لیے وہاں ایک آدمی کو مقرر کیا، وہ منع بھی کیا کہ اس جگہ کو خالی نہیں کرنا، نبی نے فرما دیا ہے۔ پھر اس جگہ کو جو ہی خالی کرنا تھا، پھر جا کے مسلمانوں کو چاروں طرف سے چڑھائی ہوا، اور 70 صحابہ کے قریب شہید ہوئے۔ اس میں حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے۔ اب پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر ہم بھاری نہیں سمجھیں، اس کو نہیں مانیں گے، تو اس میں بھی ہماری خیر نہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اور جو میرے بولنے میں ہم سے غلطی ہو، آپ لوگ انشاءاللہ کمنٹ کر کے میری اصلاح کریں، انشاءاللہ ہم اصلاح کے لیے تیار ہیں۔ السلام علیکم۔